دو دوستیں تھیں، آیت اور عائشہ۔ آیت شہر سے عائشہ کو گاؤں میں ملنے آئی تھی۔ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے تم میرے گھر میں آئی ہو۔ میں بڑے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اور بہت ایکسائٹڈ تھی۔ تمہارے فون آنے کے بعد سے میں سو نہیں سکی کہ کب آئے گی اور ہم مل کے باتیں کریں گے۔ یہ پرس مجھے دے دو اور آ جاؤ، ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ آیت، تمہارے بولنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی، تم اتنا بولتی ہو۔ عائشہ بولی جا رہی تھی۔ عائشہ اسے اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ آؤ میں بیٹھو، میں تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ اور اچھا، پہلے تمہیں میں جوس دے دوں، جوس پیو گی یا چائے پیو گی؟ ہاں، تم جوس ہی پیتی ہو۔ آیت کے لیے عائشہ جوس لینے جاتی ہے۔ آیت کہتی ہے، تم بڑا بولتی ہو، کبھی تو میری بھی سن لیا کرو عائشہ۔ اچھا، تم یہ جوس پیو۔ آیت اور عائشہ بڑے انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ رات کو وہ گھر سے باہر نکل کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں۔ عائشہ کا گاؤں بڑا ہی خوبصورت تھا، ہر طرف ہریالی اور خوبصورتی تھی۔ آیت عائشہ کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ہمارے گاؤں میں ایک اچھا مجھے بھی تو بات کر لینے دیا کرو، ہمیشہ خود ہی بات کرتی رہتی ہو، یا میں کوئی بات نہ کروں تمہارے ساتھ؟ اچھا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری امی کہاں گئی ہیں؟ مجھے وہ گھر میں نظر نہیں آئی۔ وہ تو گئی ہوئی ہیں خالہ کے گھر۔ تم میری بات سنو، ہمارے گاؤں میں نا ایک کنواں ہے، جادوئی کنواں، وہاں پہ چڑیلوں کا سایہ ہے، وہاں پر جو بھی جاتا ہے نا اس کو چڑیل کھا جاتی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آیت اس کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں سونے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح دونوں سیر کے لیے نکلتی ہیں اور آیت اسے فورس کرتی ہے کہ مجھے اس کنویں کے پاس لے کے جاؤ۔ عائشہ حیران ہوتی ہے، اسے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ اسے لے جاتی ہے۔ تم یہاں تک آ گئے، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹے سے کنویں سے ڈرتے ہو آپ لوگ؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کنویں سے آواز آ رہی ہے، میں اس کو دیکھوں گی۔ آیت چلو، یہاں پہ چڑیلوں کا سایہ ہے، میں اس کے اندر جاؤں گی۔ آیت باہر نکلو، کیا کر رہی ہو؟ آیت، یہ دیکھو مجھے اندر سے کیا ملا۔ ارے، تم تو بوڑھی ہو گئی ہو، تمہاری شکل اور تمہارے بال بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ ارے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ نہ لاؤ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آیت بیچاری ساری رات روتی رہتی ہے۔ عائشہ روتی رہتی ہے اور آیت جو ہے اس کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں کہ یہ ٹھیک ہو سکے۔ پھر اگلے دن صبح وہ ارادہ کرتی ہے کہ نقشے پہ جو جگہ لکھی ہے میں وہاں پہ جاؤں گی۔ تم مجھے یہاں پہ لے آئی ہو، پہلے کنویں پہ لے گئی تھی اور مجھے بوڑھا کر دیا، اب یہاں پہ لا کے مرواؤ گی کیا؟ اب ہم یہ ندی کو کیسے پار کریں گے؟ ٹھہرو، میں اس نقشے میں دیکھتی ہوں۔ جو اس ندی کو پار کر جائے گا وہ جادو کا پہلا وار ختم کر دے گا۔ اگر اس ندی کو پار کر سکو تو پھر انتظار کرو اگلے پڑاؤ کا۔ میں اس رسی کو پکڑ کر ندی کو پار کروں گی، ٹوٹ بھی سکتی ہے لیکن رسک تو لینا پڑے گا، اور تمہیں پتہ ہے آج ہمیشہ رسک لے لیتی ہے، دیکھنا بڑا مزہ آئے گا۔ آیت یہ کہہ کر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ عائشہ ڈر رہی ہوتی ہے لیکن آیت کے فورس کرنے پر وہ بھی چھلانگ لگا دیتی ہے اور گر جاتی ہے، اور پھر اٹھ کر رونے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، تمہاری وجہ سے میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب تم مجھے مروا کے بھی چھوڑو گی۔ آیت کہتی ہے، پھر سے شروع نہ ہو جانا، اب چلو، تم نے ندی پار کر لی ہے۔ آیت عائشہ کو لے کر چلی جاتی ہے اور پھر ایک جگہ پر وہ سو جاتے ہیں۔ سارے رات سونے کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ دونوں سوچتے ہیں اب ان کو کیا کرنا ہے۔ اچانک سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تم نے سنی ہیں آوازیں؟ ذرا غور کرو، کہیں دور سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آیت کو پھر غصہ آنے لگتا ہے لیکن عائشہ بولی جا رہی ہوتی ہے، بڑی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، تم سنو تو صحیح، غور تو کرو۔ اچھا،
دیکھا تم پھر اس طرف جا رہی ہو، وہاں سے چڑیلوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور تم وہاں پہ جا رہی ہو۔ لیکن آیت اس کی نہیں سنتی اور چل پڑتی ہے، اور عائزہ ڈرتے ہوئے پھر اس کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ آگے جیسے ہی وہ آگے جاتی ہیں، ایک خوفناک سی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ اچانک سے چڑیل سامنے آ جاتی ہے۔ عائزہ پھر سے رونے لگتی ہے اور آیت حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ چڑیل ان کے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے اور عائزہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، اور پھر آیت کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہے اور عائزہ کو کہتی ہے بیوقوف بھاگو یہاں سے، تم نے اس کا کھانا بننا ہے کیا، جلدی سے بھاگو۔ آیت اور عائزہ دونوں بھاگتی ہیں اور ایک قبرستان سے بھی گزرتی ہیں، بہت ساری خوفناک جگہوں سے بھی گزرتی ہیں، اور پھر ایک عجیب سی جگہ پر آ کر عائزہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آیت اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی۔ اٹھ جاؤ عائزہ، تمہارے ڈرامے تو ختم ہی نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو اٹھو۔ چڑیل چلی گئی ہے لیکن پھر آیت کو بھی نیند آ جاتی ہے اور وہ وہیں پہ سو جاتی ہے۔ عائزہ کو پہلے جاگ آ جاتی ہے، تم اب سو رہی ہو، مجھے بوڑھی کر کے خود سو گئی ہو۔ آیت بیچاری ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے اور جلدی سے پھر وہ دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ کیا، وہ دوبارہ سے اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ پھر سے عائزہ گرتی ہے، پھر سے آیت اس کو اٹھاتی ہے اور پھر دوبارہ سے کوشش کرتی ہیں تو وہ باریک سے رستے سے نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک جگہ پر آتی ہیں جہاں پر 3 دروازے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون سے دروازے سے وہ نکل سکے۔ آیت کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں دروازوں میں سے ایک دروازے میں سے خزانہ ہوگا اور تمہارے جادو کا توڑ ہوگا۔ عائزہ حیران ہوتی ہے، کسی عجیب سی جگہ ہے۔ آیت کہتی ہے کہ یہ دونوں لکڑی کے جو دروازے ہیں یہاں پہ خزانہ ہو سکتا ہے اور تیسرے دروازے میں موت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں انٹر ہوتی ہیں تو ان کو ایک گولڈن سی جگہ نظر آتی ہے۔ جب وہ بیٹھ کے اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہ سکے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں خزانہ مل گیا ہے۔ آیت کہتی ہے تمہارے جادو کا توڑ مجھے لگتا ہے دوسرے دروازے میں۔ جیسے وہ دوسرے دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر اور خزانہ ملتا ہے۔ آیت کہتی ہے وہ دیکھو کتنا سارا خزانہ ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے، ہم ان سارے خزانے سے پورے گاؤں کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، تمہارا گاؤں آج سے امیر ہو گیا عائزہ۔ آیت جیسے خزانے کی طرف جاتی ہے، پیچھے سے عائزہ کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور وہ واپس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میری بہن تم ٹھیک ہو گئی، مجھے بڑی خوشی ہے تم ٹھیک ہو گئی، اتنا تم نے میرا سر کھایا نا، چلو اب چلتے ہیں۔ پھر آیت اور عائزہ پورے گاؤں میں سونا بانٹتی ہیں، جتنا خزانہ ہوتا ہے وہ سب نے برابر کا تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ آیت نے تو گاؤں کی ساری صورتحال ہی بدل گئی تھی، گاؤں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہو چکا تھا۔ سب لوگ لائنوں میں لگ کے باری باری اپنے حصے کا سونا لے کر جا رہے تھے۔ آیت اور عائزہ کو یہ کام کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکے ہیں۔ وہ دونوں خوش تھیں کہ یہ کام ان سے ہوا اور انہوں نے نیکیاں کمائیں۔ پھر عائزہ کا گھر بھی صحیح حالت میں ہو جاتا ہے۔ عائزہ بڑی خوش ہوتی ہے، کچھ دن آیت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر آیت کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو عائزہ بڑی اداس ہو جاتی ہے، اس کو کہتی ہے آیت کہ مجھے جانا ہوگا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، میری گاڑی آنے والی ہوگی، اٹھ جاؤ، اب تمہیں تو اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا، چلو اب چلتے ہیں۔